والد ریٹائرڈ ہوئے تو غربت نے گھیر لیا۔ والدین کا ہاتھ بٹانے کی خاطر میں نے دیہات کے سکول میں ملازمت کر لی۔ رہائش سکول کے کوارٹر میں تھی۔ چند دن گزرے کہ سکول خزانچی کی آنکھوں میں مجھے شیطان نظر آنے لگا۔ تنخواہ اسی نے دینی تھی۔ ایک دن شام کو جب بچیاں چلی گئیں تو میں اکیلی تھی کہ اچانک سکول کا خزانچی آ گیا۔ معزز سامعین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ تمام کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میں متوسط طبقے کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی کہ جہاں بھوک کی بیماری کو کوڑ کے مرض کی طرح خوب چھپایا جاتا ہے، تبھی ظاہری سفید پوشی آدمی کو گن کی طرح کھانے لگتی ہے۔ ابا بھی حالات کے بھاری پاٹوں کے بیچ مدت سے پس رہے تھے مگر اف نہیں کرتے تھے۔ شرافت اور ظاہر داری کی کند چھریوں سے معاشی مسائل کی بے رحم فوج کا مقابلہ کرتے کرتے وہ نڈھال ہو چکے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک بوسیدہ دیوار کی مانند ڈھہ گئے۔ جب والد صاحب ریٹائرڈ ہوئے تو مہنگائی نے ہم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سونے پہ سہاگا کہ انہی دنوں تاریخی سیلاب نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ایک پینشن یافتہ آدمی اپنی اہلیہ اور 6 بچوں کے ہمراہ اس سیلاب کے تند ریلے سے بری طرح متاثر ہوا۔ 2 بچوں کی تعلیم رہی ایک طرف، اب تو مسئلہ دال روٹی کا تھا اور کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ بڑے بھائی کالج میں زیر تعلیم تھے اور میٹرک کے بعد میں نے سلائی سینٹر سے 2 سالہ ڈپلومہ کیا تھا مگر کہیں نوکری نہ مل رہی تھی۔ انہی دنوں حکومت کی جانب سے دیہاتوں میں کچھ ایسے دستکاری سکول کھولے گئے۔ یہ ایسے دور افتادہ گاؤں میں تھے کہ جہاں شہر سے ہنرمند معلمات جانے سے کتراتی تھیں۔ ہمارا شہر ایک ایسے ہی دیہات سے ملحق تھا۔ اپنے حالات کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بھی فیصلہ کیا کہ کسی دیہات کے سینٹر میں ملازمت کی خاطر درخواست گزاروں۔ ہمارے خاندان میں ان دنوں کسی لڑکی کا ملازمت کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، مگر برا ہو مفلسی کا کہ اچھوں سے ایسے فیصلے کرا دیتی ہے کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ رشتہ داروں نے سمجھایا بھی کہ ابھی ہمارا معاشرہ اس قابل نہیں ہوا کہ شرفاء کی بیٹیاں دور دیہاتوں میں اکیلی سفر کر کے جائیں۔ مجھے مگر اپنے گھر کے معاشی مسائل کی فکر تھی۔ ہر کسی کی سنی انسنی کر دی، ابا کو راضی کیا اور انہوں نے اپنے ایک واقف کار سے کہہ کر مجھے ایک دستکاری سکول میں لگوا دیا۔ اسکیم کے تحت جس قصبے میں سکول قائم کیا جانا ہوتا وہاں پہلے ایک کمیٹی بنائی جاتی جس کے صدر، سیکٹری اور خزانچی وغیرہ کا چناؤ ہوتا۔ یہ کمیٹی سکول کے لیے مفت عمارت فراہم کرتی اور معلمات کی رہائش کا بھی بندوبست کرتی۔ قریبی آبادی کے گھروں سے لڑکیوں کے والدین کو بھی آمادہ کرنا پڑتا کہ وہ اپنی بچیوں کو سکول بھیجیں۔ لوکل گورنمنٹ صرف مشینیں اور گرانٹ مہیا کرتی۔ معلمات کو تنخواہ کے لیے کمیٹی کے سیکٹری یا صدر کا دستنگر ہونا پڑتا۔ اس مفید سکیم کا یہی حکم تھا کہ اس کی معلومات مکمل طور پر مقامی کمیٹیوں کے ممبران کے رحم و کرم پر ہوتی۔ میں نے والد کو ہمراہ چل کر ساتھ رہنے پر آمادہ کیا اور ہمت کر لی۔ جب پہلی بار قصبے کے سکول گئی تو سیکٹری صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے جہاں ان کی بیوی اور بچیاں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے مکان کی چھت پر بنے چوبارے میں ٹھہرایا کہ ابھی سکول کی عمارت زیر تعمیر تھی۔ یہ سیکٹری صاحب مجھ سے دوگنی عمر کے تھے مگر مجھے باجی باجی کہتے نہ تھکتے تھے۔ میں ان کے گھر میں قیام پذیر تھی اور والد صاحب ان کی بیٹھک میں ہوتے تھے، لیکن وہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے کیونکہ درس و تدریس ان کا پیشہ رہا تھا اور سینکڑوں طلباء و طالبات کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ یہاں بھی فی سبیل اللہ یہی نئے کام کرنے لگے۔ میں جلد ہی اس ماحول سے گھبرا گئی۔ سیکریٹری صاحب کے گھر رہنا عذاب تھا کہ وہ میرے ذاتی معاملات میں بھی مداخلت کرتے تھے۔ مثلاً میرے ماموں اسی قصبے کے اسکول میں پڑھاتے تھے مگر مجھے ان کے ہاں جانے یا رہنے کی اجازت نہ تھی۔ خدا کر کے معلمہ کی رہائش کے لیے کمرہ بن گیا اور میں وہاں شفٹ ہو گئی۔ مقامی لڑکیاں جو گھروں سے بالکل نہ نکلتی تھیں وہ بھی آنے لگیں۔ میرا دل کام میں لگ گیا۔ اسکول ٹائم میں ابا جی مسجد میں رہتے اور چھٹی کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی والد میرے پاس آ جاتے، لیکن نماز کے وقت وہ پھر مسجد چلے جاتے اور میں اکیلی رہ جاتی۔ رات کے وقت میرے والد سکول میں اور میں اپنی ایک شاگرد کے گھر جا کر سوتی تھی جہاں پوری فیملی رہتی تھی۔ ان حالات میں دیہات میں ہنر سکھانے کی خدمت کو ایک جذبے کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا، سکول میں چھٹی تھی۔ والد صاحب ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے کہ سیکرٹری صاحب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں 4-5 لفافے تھے۔ کہنے لگے، محترمہ یہ تمام خطوط میں نے پڑھ لیے ہیں اور اب تم کو نہ ملیں گے۔ اوروں پر یہ عنایتیں اور ہم محروم رہیں۔ ہم بھی تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ اب اگر تم نے التفات سے کام نہ لیا تو میں ان خطوط سے تم کو بدنام کر دوں گا۔
نوکری بھی ختم ہو جائے گی اور رسوائی بھی ہوگی۔ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ خطوط تو میرے گھر والوں کے ہو سکتے تھے یا رشتہ داروں میں سے کسی کے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہ تھی کہ بدنامی کا باعث بنتی۔ پھر یہ شخص مجھ کو کس بات کی دھمکی دے رہا تھا؟ وہ تو مجھ کو دھمکی دے کر چلا گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ضرورت کے علاوہ ایک جذبے کے تحت دیہات میں نوکری کرنے آئی تھی، یہاں الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب پھپھو، خالہ اور خالو کی باتیں یاد آئیں کہ دیہات میں نوکری کرنے جا رہی ہو جہاں عورت کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک روز میں رہائش گاہ کے صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ابا جی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے کہ سیکرٹری صاحب آ گئے۔ ہاتھ میں فائل تھی، کہنے لگے اس پر دستخط کرانے ہیں تمہاری تنخواہ کی بابت۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیکرٹری صاحب، میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتی ہوں، آپ اپنی بہن سے فاصلہ رکھیے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ کہہ کر میری جانب بڑھے اور تبھی میں نے ان کو الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ چکرا گئے۔ شاید مجھ سے اتنی ہمت کی امید نہ تھی۔ یہ شکر کہ اسکول کی چار دیواری میں نصب گیٹ کھلا ہوا تھا، اور ورنہ جانے وہ کیا کر گزرتے۔ ترنت بھاگ کر میں کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا اور کئی دن تک اسکول کا رخ نہ کیا۔ اب گم میں تھی کہ والد صاحب سے بات کروں یا نہ کروں۔ میری خاطر ہی تو وہ اس عمر میں گھر سے دور رہ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ فوراً کہتے کہ نوکری چھوڑ دو، جبکہ میں ہمت سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ سیکرٹری صاحب کی بھانجی بھی دستکاری اسکول آتی تھی، انہوں نے اس کو اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ اپنی جاننے والی چند فیملیوں کو روکا کہ جن کی لڑکیاں ان کے توسط سے اسکول آ رہی تھیں، تاکہ مطلوبہ تعداد پوری نہ رہے اور اسکیم ناکام ہو جائے۔ جب انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے تو میرے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگا۔ مقامی لوگوں کی نظروں میں یہ ٹھیک آدمی نہ تھا۔ ان پر اس کے پروپیگنڈے کا اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے دبی زبان سے کہنا شروع کر دیا کہ استانی تو اچھی ہے، اس کا بوڑھا باپ نیک آدمی ہے، بچوں کو مسجد میں بلا معاوضہ قرآن پڑھاتا ہے، بیٹی کے ساتھ دیہات میں رہنا قبول کیا ہے، اس سیکٹری کو بدلنا چاہیے۔ اسکول میں دو لڑکیاں ایک سابق فوجی کے گھر سے بھی آتی تھیں، میری ہم عمر تھیں، اس وجہ سے میری سہیلیاں بن گئیں۔ یہ دونوں شادی شدہ تھیں۔ پریشان دیکھا تو پوچھا کیا پریشانی ہے؟ میں نے ساری بات کہہ دی، خدشہ بھی بتایا کہ شاید والد صاحب اب مجھ کو نوکری نہ کرنے دیں اور واپس لے جائیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں سے کہہ کر مدد کرنے کی پیشکش کی۔ باقی لڑکیوں نے بھی میری بات سنی، سبھی پریشان ہو گئیں۔ دوسرے روز والد صاحب کے ہمراہ اس سابق فوجی کے گھر گئی۔ والد صاحب نے ان سے تمام احوال بتایا۔ اس بھلے مانس نے مدد کا وعدہ کیا۔ اگلے روز سیکرٹری صاحب نے مجھ کو نوٹس بھجوایا کہ فی الحال فنڈ جمع ہو رہا ہے، لہٰذا کام کرنا ہے تو بغیر تنخواہ کے کرو، جب فنڈ مل جائے گا تنخواہ بھی ملے گی۔ اتفاق سے والد صاحب کے ہاتھ میں یہ نوٹس تھا کہ وہ فوجی صاحب وہاں آ گئے۔ نوٹس پڑھ لیا۔ وہ اس غیر قانونی اقدام پر سیکرٹری صاحب کے گلے پڑ گئے۔ کہا کہ اس علاقے میں جہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا، یہ بچی رضا کانہ آ گئی ہے اور تم اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے۔ اس نیک انسان نے کونسل جا کر قرارداد پاس کرائی اور ڈی سی صاحب کو بھجوا دی، جو اس تعمیری پروگرام کے نگران تھے۔ انہوں نے فوری طور پر فیلڈ آفیسر مقرر کیا، تاہم والد صاحب اس جھگڑے سے گھبرا گئے، مجھ سے استعفیٰ دلوایا اور گھر لے آئے۔ اب علاقے کے لوگوں کو احوال پتہ چلا تو سیکرٹری صاحب پر بن گئی۔ وہ ہمارے گھر آئے، والد صاحب کے پاؤں پکڑ لیے کہ میں بال بچے دار ہوں، خدا را معافی دے دیجیے، کیس پولیس تک کوئی لے گیا یا اوپر چلا گیا، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر والد صاحب نے فیلڈ آفیسر کو راضی نامہ لکھ دیا۔ اس سابق فوجی کی مہربانی سے مجھے ایک نزدیکی قصبے میں تعینات کر دیا گیا۔ جلد ہی یہاں کے سیکرٹری کے تیور بھی تیکھے ہونے لگے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد جب طالبات گھر چلی جاتیں، گمنام خطوط اسکول میں آ گرتے، کبھی پتھر اندر آ پڑتے۔ پتہ چلا کہ پرانے سیکرٹری ان کے دوست ہیں اور وہی یہاں کے سیکرٹری سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جس کو والد صاحب نے اپنی نیک طینت طبیعت کی وجہ سے معاف کیا تھا۔ اس نے پھر سے میرے خلاف مقامی لوگوں کو بدظن کرنے اور مجھ کو رسوا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا کہ اس کے منہ پر جو تھپڑ میں نے رسید کیا تھا، اس کی ضرب کو وہ ابھی تک بھلا نہیں سکا تھا۔ دنیا بری جگہ اسی کارن کہلاتی ہے کہ یہاں بد اچھا اور بدنام برا ہوتا ہے۔ اس بدبخت نے مجھ کو گھر گھر بدنام کرنے کی سازش کر کے میرا اس دیہات میں بھی نوکری کرنا دوبھر کر دیا۔ اس قصے کا اختتام بلاخر اس طرح ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ 27ویں کی رات لوگ ختم قرآن کی خاطر مسجد میں جمع تھے، میرے والد بھی وہاں تھے۔ تبھی 3-4 بدماش قسم کے آدمی دیوار پھلانگ کر اسکول کے احاطے میں آ گئے۔
صد شکر میں جاگ رہی تھی، مصلی پر دعا کر رہی تھی، آہٹ سن کر ڈر گئی اور دوڑ کر کمرے میں چلی گئی، اندر سے کنڈی لگا لی اور شور مچا دیا۔ پڑوس میں عورتیں عبادت کی وجہ سے جاگ رہی تھیں اور ان کے مرد بھی مسجد میں تھے۔ میرا شور سن کر انہوں نے بھی شور مچا دیا اور آوازیں دینے لگیں۔ تب وہ احاطے میں آنے والے بھاگ گئے۔ جب والد صاحب آئے، دروازہ کھلوایا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندر کمرے میں بند، سر سے پاؤں تک پسینے میں نہائی ہوئی تھی، جبکہ غضب کی گرمی میں دیہات میں جہاں بجلی نہ ہو، بغیر پنکھے کے کمرے میں اتنی دیر تک کوئی بند نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے گھر کے معاشی حالات میں ہاتھ بٹانے چلی تھی اور ذہنی مریض ہوتے ہوتے رہ گئی۔ صد شکر کے 1 سال بعد میرے بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اس کی اسکول میں بطور استاد تعیناتی ہو گئی تو ہمارے جینے کا آسرا ہو گیا۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ چراغ جلانے چلی تھی، دامن میں اندھیرے سمیٹ لائی۔ نوکری کر کے میں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ جس کی سزا بدنامی کی صورت ملی؟ گڈ سٹوری کے معزز سامعین، ہم آپ کے لیے بڑی مشکل سے یہ سچی کہانیاں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔